الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى من يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله مولانا العظيم صدق رسول النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرمانے سورہ آل عمران پارہ 64 ہے اور آیت نمبر 105 سے لے کر میں نے تلاوت کی ہے۔ فرمایا ولا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعض اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں اس کو آپ پر حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارادہ نہیں کرتا ظلم کا جہان والوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض مومن ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا أَذًى، مگر تھوڑی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ قتال کرے تمہارے ساتھ، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پشت پھیر دیں گے تمہاری طرف، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ یہ تو خالص ترجمہ تھا، لفظاً بلفظاً میں نے آپ کی خدمت میں کیا، آئے اب تشریح کر دیں۔ اس سے پہلی آیات میں بھی آپ نے پڑھا کہ ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلاتی رہے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ کام کریں گے نیکی کا، اعلیٰ درجے کا، تو یہی لوگ فلاح، یہ کلمہ حسر ہے، وہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامل فلاح۔ اول مرحلے میں جنت کا دخول، جنت کا ہو جانا اس کام پر موقوف ہے، جیسے سورہ والعصر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 30ویں پارے کی، والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
ایمان اور اعمال صالح اور تواصی بالحق، ماں میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ماں میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو کامل نجات ہوگی، اول دخول جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے ایمان اور اعمال صالحہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ نیکی کا دعوت دینا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اور چاہو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت۔ اس سے پہلے میں نے اس کی ساری جو ہے آئمہ اربعہ کی جو ہے تحقیق وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں امر تو سورۃ الاعراف 9واں سپارہ آیت نمبر 163 64 65 میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اصحاب سبت کا، یعنی ہفتے والے دن کا، یہودیوں کا، کہ ان کو ہفتے والے دن سے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا کہ تم ہفتے کا دن جو ہے تمہارے لیے عبادت کا ہے، اس میں تم اور کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے اللہ کا ذکر و عبادت ہے، اور کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ تھا کہ وہ جو ہے دریا کے کنارے ان کی بستیاں تھیں، اب مچھلیاں جو ہیں وہ ان کا شکار تھا، مچھلیوں کا کاروبار تھا، ہفتے کے دن منع تھا، تو ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر دریاؤں پر اچھلتی کودتی تھی اور ان کا دل مچلتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا ہیلا کیا کہ وہ دریا کے کنارے کچھ بنا کر جو ہیں نالیاں سیاں اور ایک حوض سا بہت بڑا بنا دیا، ان نالیوں کے ذریعے سے مچھلیاں ہفتے والے دن جو ہیں، مختصر سا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، ہفتے والے دن جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتی تھی، کیا نام ہے، اس حوض میں، اور وہ اس وقت تو ہفتے والے دن تو نہ پکڑتے، اگلے دن پکڑ لیتے کیونکہ واپسی کو راستہ بند کر دیتے تھے۔ تو یہ انہوں نے ہیلا اختیار کیا۔ اب ان یہودیوں میں 3 گروہ ہو گئے، ایک گروہ تو وہ کرنے والا ہو گیا، فیل کرنے والا ہو گیا، ایک گروہ جو ہے انہیں روکنے والا ہو گیا کہ دیکھو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ ہیلا اختیار نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نہیں تمہیں مطلب ہیلا اختیار کرنا، تو بات تو وہی ہوگی جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کی چھٹی قرار دی، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو لہٰذا تم یہ کام نہ کرو۔ ایک جو ہے وہ خاموش تباہ ہو گئے، خاموش طبیعت ہو کر بیٹھ گئے، نہ اس کام میں شریک تھے، نہ انہیں روکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ الاعراف 9واں سپارہ آیت نمبر 164 میں کرتا ہے، فلما نسوا ما ذکروا بہ، پر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی، فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ان کو برائی سے روکتے تھے، اس غلط کام سے روکتے، ان کو نجات مل گئی، باقی دونوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا، حدیث کا مفہوم ہے، کیا لوگ جو اچھے ہوتے ہیں برائیوں میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ روکتے بھی نہیں، تو پھر ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، وہ سب کو ہلاک کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو روکتے ہیں برائیاں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جو معاملہ اچھے لوگوں کا جو علیحدہ ان کے ساتھ کر دے گا، وہ کیا کرے گا، وہ اسی کو معلوم ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ نہی عن المنکر کی حقیقت، نہی عن المنکر جو کرنے والے ہیں یہی لوگ کامل فلاح پانے والے، جو یہ کام کریں گے، جو یہ کام نہیں کریں گے، آگے آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، جو فلاح پانے والے ہیں، جو فلاح نہیں پانے والے۔ میں ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤں جنہوں نے تفرقہ کیا۔ تفرقہ کیا میں نے پہلے بتا دیا، اصول دین میں تفرقہ پیدا، شریعتوں میں تو مختلف رہی شریعتیں، لیکن اصول دین میں کوئی تفرقہ نہیں رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آج تو قیامت تک۔ اصول دین کیا ہے؟ مطلب توحید باری تعالیٰ ہے، اس کی ذات و صفات افعال میں شریک نہ کیا جائے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، رسالت ہے، انبیاء علیہ السلام کا ماننا ہے، ہاں جی، قبر حشر، یہ ساری چیزیں اصول دین میں سے، تو ان میں تفرقہ نہ ہے۔ لیکن اہل کتاب میں انہی میں تفرقہ کر دیا اصول دین میں، یعنی اللہ کی توحید میں جو ہے وہ شرک کرنے لگے، اسی طرح مشرکین عرب بھی، اسی طرح آج امت میں ہم نے بھی تفرقہ پیدا کر لیا، اپنے اپنے مذہبوں کو اختیار کر لیا ہوا ہے۔ تو وقت وہ اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی، دلائل آ گئے، واضح بینات، واضح دلائل قرآن و حدیث سے ان کے پاس آ گئے تھے، اور آج بھی موجود ہے، قرآن مجید ہے، حدیث مجید ہے، اس کے باوجود اگر اختلاف کریں گے، اس کے باوجود تفرقہ ڈالیں گے، جبکہ ہمیں تو لوٹنا چاہیے قرآن و حدیث کی طرف۔
آگے آ جائے گا، وہ اولئک لہم عذاب عظیم، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ اور دین میں تفرقہ پیدا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دین جو ہے وہ متفرق ہو جاتا ہے، اس میں دراریں پڑ جاتی ہیں، اور ایکا نہیں رہتا، اتفاق و اتحاد نہیں رہتا، جبکہ سب پوری امت مسلمہ جو ہے آج 57 ملک ہیں، تو اس میں آپ یہ اندازہ لگا لیں ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات دیے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے بندو، قرآن ایک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، کعبہ ہمارا ایک ہے، نمازیں ہماری ایک ہیں، ہر چیز ہماری ایک۔ پھر تفرقہ کیا تفرقہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اپنے دین کو چلانا، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں مثال کے طور پر کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو، سب سمجھتے ہیں، لیکن نفسانی خواہشات ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی شہرت ہے، دنیا کی عزت ہے، دنیا کی بڑائی ہے، بادشاہتیں مل جائیں، یہ ہو جائے، اس کی بنا پر جو ہے وہ دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ من دیگر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حج میں یہ کیا فرمایا تھا؟ نہ عربی کو عربی پر، نہ عربی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیے، تمہارے قبیلے بنا دیے، خاندان بنا دیے، کس لیے بنایا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ فلاں ملک کا آدمی ہے، یہ فلاں ملک کا، یہ فلاں ہے، فلاں رنگ کا ہے، فلاں رنگ کا ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ، یہ تو تعارف کے لیے ہے سارا کچھ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مکرم عزت والا ہوا جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اتقیٰ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچنے والا ہے، دین میں تفرقہ نہیں کرنے والا، وہ جو ہے اللہ کے نزدیک بنا۔ تو فلاں جو تفرقہ پیدا کرے گا دین میں، اس لیے دیکھیے بدعت جو ہے، بدعت وہ آگے آ رہا ہے مضمون۔ بدعت جو ہے وہ بہت بری شے کا نام ہے، اس لیے اس میں دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ فرد گناہ سے، گناہ ایک بندہ کرتا ہے، اس سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، اس ذاتی اس کا گناہ ہے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر 100 مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس سے دین کا نقشہ نہیں بدلا، اس کا اپنا ذاتی نقصان ہوا۔ لیکن جب آپ ایک بدعت اختیار کرتے ہیں تو اس سے پورا دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اس کی میں نے 2-3 مثالیں آپ کو دی۔ ایک محرم ہے، 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، سمجھ آئی نا؟ تو دین تو مکمل ہو گیا 23 سال کے عرصے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو دین مکمل ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو گویا کہ اب 61 ہجری کے بعد جو دین کو بدلا گیا، ایک نیا دین ایجاد، خود ساختہ دین اختیار کر کے، اور اسی کو سب کچھ بنا لیا گیا، اس کا نام ہے بدعت، اور ثواب کی نیت سے کرتے تھے، تو اس سے دین کا نقشہ بھی کر گیا۔ یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح مثلا ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی کا جو نظام بنایا گیا، یہ بھی میں نے اس کی پوری ہسٹری آپ کو بتا دی تھی۔ شجاع الدین جو ہے وہ اس نے یہ اختیار کیا، لاہور کا رہنے والے، آج بھی اس کے گھر کے باہر لکھا ہوا ہے کہ کیا نام ہے، بانی جلوس عید میلاد النبی، یہ میں نے سارا واقعہ سنا دیا ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے، اسی کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی آگے باتیں آ رہی ہیں جو میں آپ کے خدمت میں آج کروں گا۔ تو یہ تفرقہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں، دین میں بگاڑ پیدا کر دینا ہے۔ فرمایا اب قیامت کا نقشہ یہ بتایا گیا، یوم تبیض وجوہ، وہ جو فرمایا فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامل فلاح پانے والے ہیں، یعنی اول مرحلے میں جنت میں اس دن یعنی قیامت کے دن تبیض یعنی کیا نام ہے، سفیدی، وجوہ، کچھ چہرے بہت سفید ہوں گے، ان کے چہروں پر رونق ہوگی، نورانیت ہوگی، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیات کی تشریح میں فرماتے ہیں اپنی تفسیر قرآن۔ پہلے یہ سمجھے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں کون، تاکہ آپ کو محسوس ہو یہ کیسی ہستی ہے۔
پوری امت میں مفسر قرآن نمبر 1 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کے بیٹے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کزن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ابھی چھوٹی عمر میں ہی تھے، 8-9 سال کی عمر میں تھے، اتنے ذہین تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آئی، آپ حاجت کر کے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لوٹا ہے، اس میں پانی ہے اور ایسی مخصوص جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں انگیج کا انتظام ہے۔ یعنی انہوں نے سوچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ آپ سب کو ضرورت سے جب آئیں گے انہیں وضو کی ضرورت پڑے گی اور جو ہے وہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو انہوں نے ایسی جگہ لوٹا اور پانی رکھا، پہلے لوٹا کا مہیا کرنا، پھر پانی کا مہیا کرنا، پھر وہ جگہ کا مہیا کرنا، کتنی عقل مند والی بات ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے تو دیکھا لوٹے کو، پانی کو، جگہ کو، میں یہ کس نے لکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے کہ دیکھو ساری چیزیں جو ہیں بہت احتیاط سے کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے قرآن مجید کی جو ہے تعویل، قرآن کی آیات کی تعویل کو سمجھا دے، علم دے دے اور دین میں سمجھ عطا فرما۔ ابھی 8-9 سال کی بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 14-15 سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ ابن عباس، اور صحابہ ان کا اکرام اتنا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بھی آ کر بیٹھ گئے، تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ یار اے امیر المومنین کوئی خاص باتیں ہوتی ہیں ملکی، یہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے باہر جا کے بات کریں گے تو ہمارا راز افشا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش رہے، اور پھر فرمایا کہ اچھا ایک مسئلے کے متعلق بتاؤ تو مجھے سارے، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اس کا مقصد، ان آیات کا کیا مقصد؟ سب سے پوچھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا ذکر ہے کہ دیکھو اب دین مکمل ہو گیا، اب فتح مکہ بھی ہو گیا، اب جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخرت کی تیاری کریں، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد زیادہ سے زیادہ بیان کریں تسبیح کے ساتھ، اور فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے بھی یہی آیت کا مطلب سمجھا تھا، تو صحابہ کو کہا دیکھا یہ کتنا ذہین ہے، اس سے میں اسے اپنے پاس بٹھا دوں۔ تو یہ ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، اس دن بہت سے چہرے کون سے ہوں گے؟ سفید ہوں گے، اور بہت سے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں یعنی اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ اب اہل سنت والجماعت کون ہے؟ وہ بھی ایک حدیث سن لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نصارہ میں 71 فرقے ہوئے اور یہود میں 72 فرقے ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا ان 73 فرقوں میں سے، اور یہ صحیح حدیث ہے، اب 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی فرقہ جو نجات پانے والا ایک ہوگا 73 میں سے، وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ جس طریقے پر میں ہوں، انا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اصحابی سے مراد صحابہ کی جماعت۔ تو گویا کیا نکلا نتیجہ؟ اہل سنت والجماعت۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اور صحابہ کے طریقے کے علاوہ ہوگا وہ سمجھ لو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا۔ جس نے اپنا خود ساختہ دین بنا لیے ہوں گے وہ ان فرقوں میں شامل ہو جائیں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں اہل بدعت جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی نئی چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اس سے یوم تبیض وجوہ سے مراد جو ہے کون؟ اہل سنت والجماعت ہیں، اور وتسود وجوہ سے مراد وہ اہل بدعت ہے۔ یہ ان کی تفسیر ہے۔ اسی ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث کا درمیانہ ٹکڑا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور جو ہے میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین،
اور یہ بھی فرمایا اس کو ایسے پکڑ لو جیسے داڑوں سے کوئی چیز پکڑی جاتی، یعنی جدا نہ ہو تم سے، یہ ہے نجات کا ذریعہ، اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہ، بس بعد اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، اکفرتم بعد ایمان، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان آنے کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو، یہ سمجھو میری بات، یہ بات سمجھو کہ دیکھو تم ایمان لے آئے ہو، جیسے منافق، تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کر دیا، یعنی اسلام دین کو جھٹلا دیا اپنے عملی تو۔ دیکھو منافق جو چاہے وہ حقیقی ہو چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے انکار کرتا ہے، لیکن زبان سے تو اقرار کر رہا ہے نا، تو لہذا تم اقرار تو کر رہے ہو لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے کفر والے کام کر رہے ہو۔ تو میں نے کفر کی دو قسمیں بھی بنائی تھی، کفر حقیقی ہے، ایک کفر عملی ہے۔ ایسے ایک نفاق عملی ہے، ایک نفاق حقیقی ہے۔ نفاق حقیقی کیا ہے کہ دل سے ہی انکار کرے، کفر حقیقی کیا ہے زبان اور دل سے انکار کرے، اور کفر عملی کیا ہے کہ زبان سے اقرار ہو۔ نفاق عملی کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہو اور کیا کہتے ہیں عمل سے انکار ہو۔ عمل ایسا کرے جو کفر لوگ کرتے ہیں، کافر لوگ کرتے ہیں، منافق لوگ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے جو جن چیزوں کا احکام دیے گئے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے اکفرتم، کیا تم انکار کرتے ہو، کیا تم کفر کرتے ہو بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، حالانکہ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا گیا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوں گے، یعنی یہی لوگ اہل بدعت جو ہیں، اہل بدعت کرتے تو ایمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، لیکن عمل سارا سنت کے خلاف ہوتا ہے، اعمال سارے جو ہے سنت اور اپنے گھڑے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات نفسانیہ کے تحت دین کو گڑھ لیا ہے، یہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کے باوجود وہ یہ ایسا کام کر، تو جو ایسا کام کرے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم کفر کرتے ہو ایمان لانے کے بعد، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا فذوقوا العذاب، اور چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے، یعنی جو تم بدعملیاں کرتے تھے، اعمال نہیں کرتے تھے۔ آج امت کا حال آپ کے سامنے ہے، کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے زکوٰۃ دینے والے ہیں، کتنے حج اور کرنے والے ہیں، کتنے نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو یہ ہے بما کنتم تکفرون، کہ تم جو کفر عملی کر رہے ہو اس کی سبب، اس کے بنا پر تمہیں عذاب پڑتا ہے۔ اب دیکھیے وہ حدیث میں نے سنا ہے 72-73 فرقے، اب بتائیے جو 72 فرقے جو جائیں گے جہنم میں امت میں، یہ حدیث صحیح ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہماری امت میں سے تو ہوں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث میں مسلم شریف میں 16 حدیثیں ہیں، بخاری میں ہیں اور بہت سی کتابوں میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، امت کو سیراب کر رہے ہوں گے، بعض لوگ آئیں گے، فرشتے انہیں روک رہے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ان کو پہچان لیں گے، اس اعتبار سے پہچانیں گے ہوں گے تو مسلمان نا، دنیا میں نماز بھی پڑھتے ہوں گے، ان کی وجہ سے وہ وضو وغیرہ کی وجہ سے ان کے چہرے سفید نظر آتے ہوں گے، تو حضور پاک نے اس اعتبار سے کہیں گے یہ میری امتی آنے دو، صحابہ ملائکہ روک رہے ہوں گے ان کو کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت تو ہیں لیکن آپ کو کیا، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے من بعد کہ آپ کی جانے کے بعد انہوں نے اپنے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا فرمائیں گے اس کو سننے کی بات، فسحقاً دوری ہو، بس دوری ہو، دور لے جاؤ، اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب کہاں گئی وہ شفاعت جو ہم شفاعت باطلہ کو، نظریات کو بنا کر ہم اعمال صالحہ نہیں کر رہے، یہ بہت بڑا فریب ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور کل قیامت کے محاسبے کے لیے اپنے اعمال صالحہ کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى علی اللہ، اور بڑا ہی بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس پر چلے اور تمنا اللہ پر رکھے اللہ مجھے بخش دے گا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے۔ سورہ ابراہیم میں وہ آیا نا، فلا تلومونی ولا ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں کرتے ہو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل۔ تو یہ ساری آیات وہ اسی تو شعوری طور پر خواہشات نفسانیہ کے تحت اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنا مال، دنیا، میرا نام ہو جائے، میری تصویریں آ جائیں، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، مجھے لوگ عزت کریں، ہاں جی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔
عملی کفر کی وجہ سے، بما کنتم تکفرون، بس وہ اس کے جو تم کفر کر. واما الذین ابیضت وجوہہم، بہرحال وہ جو لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہ کی رحمت کیا؟ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس کے لیے ہمارے سال ہیں وہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو داڑوں میں. اور یہ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جو اس پر ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کا ذکر پہلے بھی آ رہا ہے، آ گیا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ نہیں ارادہ کرتا جو ہے ظلم کا جہان والوں کے لیے، ایسے ناجائز ظلم نہیں کرتا. تم ظلم کرتے ہو اپنی جانوں پر، ما ظلموا انفسهم، نہیں ظلم کیا، انہوں نے اپنے اوپر ہی کیا. تو جب اپنے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کو نہ مان کر، تو گویا کہ وہ خود ظالم ہے. سمجھ آئے نا؟ تو خود ظالم ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تو چاہتا ہے، وہ 7واں سپارہ ہے نا 5واں سپارہ، ما یفعل اللہ بعذاب، 5واں سپارہ کا آخری آیت ہے. ما یفعل، سورۃ النساء کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر کی روش ہے، اگر تم اعمال صالحہ کرو خدا کے بندو، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ تو یہ فرماتا ہے، اسے فرمایا تم عالمین پر ظلم کرتا اجازہ نہیں رکھتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم ایمان لاؤ تو پھر کیوں تم اپنے اوپر ایمان نہ کر، اعمال صالحہ نہ کر کے تو تم اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہو. اللہ ظلم نہیں کرتا. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ نہیں ارادہ کرتا ظلم کا عالمین کے لیے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. بھی تمام معاملات جو بھی تم اختلاف کر رہے ہو، تفرقہ کر رہے ہو، اعمال نہیں کر رہے، ایک ایک چیز کا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی کوئی برائی کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، دیکھے گا. ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے دیکھے گا. من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے کوئی برائی کا عمل کیا ہوگا اسے کا بدلہ مل کر رہے گا. اور یہ بھی فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، پس بارہ جس کے اعمال نامے بھاری ہوں گے وہ عیش کی زندگی میں ہوگا. واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ حاویہ جہنم میں ہوں. یہ اصول دین ہے، اصولیات اللہ نے بیان فرما دی ہیں. اپنے خود ساختہ نظریات نہ بناؤ. کوئی چھڑانے والا چھڑا لے گا، اللہ غفور رحیم ہے، بالکل بخشے گا سب کچھ کا، لیکن کیسے بخشے گا؟ اس نے جو قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے اس کو تو سامنے رکھو خدا کے، اس کے مطابق عمل کرو، پھر تم پر رحمت ہوگی، پھر تم پر رحمت ہوگی. اگر تم اس اصولوں کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ نظریات بنا کر اور لوگوں کے بتائے ہوئے خود ساختہ نظریات پر چلو گے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دو گے. صحابہ نے ایسا، کوئی ایک صحابی بھی مجھے بتا دو جنہوں نے اس قرآن و حدیث کے علاوہ اپنے خود ساختہ نظریات، کیا کہتے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے زکوٰۃ حج کرنے کی، کیا ضرورت ہے جہاد کرنے کی، اور یا وہ گناہوں میں پڑ، کوئی ایک صحابی بھی تو بتا دو جنہوں نے گناہوں پر دوام، خطا ہوئی ہوگی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس خطا کے بعد انہوں نے توبہ کر لی ہے فوراً ہی. قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے. کسی گناہ پر انہوں نے دوام نہیں کیا، ہمیشگی نہیں کی، بار بار نہیں کیا، ہو گیا غلطی سے، خطان ہو گیا، غیر شعوری طور پر ہو گیا، پھر بھی توبہ کی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کی جناب میں روزانہ استغفار کرتا ہوں. کیا آپ گناہ کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذلک. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے خود ساختہ بنا لیا. سود لو، رشوت لو، حرام کھاؤ، قتل و غارت کرو، برائیاں کرو، فحاشی کرو، یہ کرو وہ کرو، بس اللہ ہمیں بخش دے گا. یہ خود ساختہ نظریہ ہے. خود ساختہ نماز نہ پڑھو کوئی کچھ نہیں ہوگا، اللہ غفور رحیم ہے، بخش دے گا. دیکھو نا اللہ نے کب کہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوائل للمصلین، ہلاکت ہے، بیل ہے، جہنم ہے ایسے مسلمین کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے. اب بتائیے، قرآن یہ کہتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی. سفارش کرنے والے ہماری سفارشی کر لیں گے. تو خدا کے بندے سفارش کیسے ہوگی؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کن کے لیے ہوگی؟ اپنے خود ساختہ نظریات نہ بناؤ. ہم صفات کے
قائل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شفاعت کریں گے، بلکہ ایک عمومی شفاعت ہوگی، تمام انسانوں کے لیے ہوگی۔ بتاؤ، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بیٹا ہم نے آپ کو تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس رحمت کا مظہر ہوگا کہ آپ پوری بنی نوع انسان کے لیے میدان حشر میں شفاعت کریں گے، اب وہ قبول کی جائے گی۔ پھر آپ اپنے گناہ گار مسلمانوں کے لیے بھی، امتیوں کے لیے کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کب کریں گے، کس وقت کریں گے، وہ حدیثیں بھی تو یہ ذہن میں رکھو، جو ابھی میں نے شاید 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں، باقی جہنم میں، تو وہ اگر شفاعت ان کے لیے ہو تو پھر وہ جہنم میں کیوں جائیں؟ سمجھ آئے نا سمجھ؟ تو ایسی باتوں کو خیال کیا کریں، اپنے خود ساختہ نظریات نہ بنائیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں۔ پھر جو غلطی ملتی کوتاہیاں ہوں گی، استغفار پڑھتے رہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ ہے ایک طریقہ۔ کہو کہ ہم نہ استغفار پڑھیں، گناہ بھی کرتے رہیں اور اعمال صالحہ بھی نہ کریں، کہیں جی ہمیں جنت مل جائے گی، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا۔ ہاں دے سکتا ہے وہ، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن اس نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، ایک طریقہ دیا ہوا ہے کہ اس طریقے پر آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آگے وہی آیت آ رہی جو پیچھے ہم پڑھے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں جو ہے نا اس کا درس ہوگا، کیونکہ ابھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔ پانی ادھر لے بیٹے۔